السلام علیکم پیارے دوستو، رمضان المبارک کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ یہ فائدے بتانے سے پہلے آپ کو یہ بات بالکل واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سوال ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں ہے کہ یہ حرام ہے، کچھ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ غلط چیز ہے، اور کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ رمضان کے پورے مہینے اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن پیارے دوستو، میں آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتا دوں کہ یہ جائز ہے، اور منع اس شرط کے ساتھ ہے کہ آپ روزے کی حالت میں ہو۔ دوستو، اگر آپ روزے میں ہو تو آپ کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے، یہ تو بات بالکل واضح ہے۔ لیکن دوستو، اگر آپ روزے میں نہیں ہو، آپ سحری سے پہلے اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں، آپ افطار کے بعد اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے جماع نہ کرو، اگر کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسے سخت گناہ بھی ہوگا۔ جس طرح سے کھانے پینے سے روکا جاتا ہے، اسی طرح بیویوں کے خواہشات سے بھی پرہیز کیا جائے تو یہ منع ہے۔ لیکن رات کے حصے میں بیوی سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور اگر دن میں کسی مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکے تو دن کے حصے میں بھی وہ اپنی بیوی سے جماع کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ آپ روزے سے نہ ہو اور آپ کی بیوی بھی روزے کی حالت میں نہ ہو، اور روزے کی حالت میں یہ کرنا بالکل منع ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ روزے کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے، یعنی رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے۔ نمبر 1، اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، اور اس مہینے میں لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز، روزہ اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے قلب روشن ہوتا ہے، قلب میں ایک نئی تازگی، ایمان میں ایک نئی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے مرد اور عورت کے منی، یعنی جس منی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کا وجود ظاہر کرتا ہے، تو اس منی میں نخار پیدا کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ والے اور اللہ کے ولی جن کی اولاد بھی نیک ہوا کرتی ہے، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ یہ عبادت کرتے رہتے ہیں، یہ پاک رہتے ہیں، یہ گناہ سے پاک رہتے ہیں، یہ گناہ کے قریب نہیں جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا قلب تو روشن ہوتا ہی ہے، ان کا ایمان بھی ایک دم نورانی ہوتا ہے اور ایک دم مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے اللہ تبارک و تعالی اس کے منی کو بھی نکھار دیتا ہے، جس کے ذریعے ان کی ہونے والی اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، اس میں نیک تاثرات پیدا فرماتا ہے، اچھے تاثرات پیدا ہوتے ہیں، جس کے ذریعے اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ تو عبادت کے ذریعے سے اس مخصوص پانی میں نخار پیدا ہوتا ہے، اور اسی لیے اولاد نیک پیدا ہونے کی کافی حد تک یقین رہتا ہے۔ نمبر 2، یعنی دوسرا بڑا فائدہ کہ رمضان شریف کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے، یعنی کہ جماع کرنے سے، شیطان کے تاثرات سے میاں بیوی محفوظ رہتے ہیں۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کے علاوہ اور دنوں میں شیطان بیوی کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں میاں بیوی اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں وہ داخل ہو جاتا ہے اور اپنے تاثرات بیوی کے شکم میں، یعنی پیٹ میں داخل کر دیتا ہے، اور اپنی شرارت کرتا ہے، جس کی وجہ سے شیطانی شرارتوں والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اللہ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب شیطان آ جاتا ہے بچے کو پریشان کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ شرارت کرتا ہے۔ بچہ کافی پریشان رہتا ہے، تو اسی لیے بچے کی پیدائش پر اذان پڑھنی چاہیے تاکہ بچے کو راحت مل سکے اور شیطان بھاگ جائے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان پڑھنے سے
शैतान काफी हद तक, काफी मील दूर भाग जाता है। इसीलिए अजान पढ़ने में देरी ना की जाए, बल्कि बच्चे की जैसे ही पैदाइश हो तो उसी वक्त अजान पढ़ दिया करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मौत का वक्त करीब आ जाता है तब भी शैतान अपनी शरारत से बाज नहीं आता, वहां पर भी वो आ जाता है, तब भी उसको परेशान करता है, यानी मरने वाले को परेशान करता है, ताकि उसकी जबान से कुछ ना निकले, यानी कलमा तैयबा उसकी जबान से ना निकल सके। इसीलिए वहां पर जो लोग मौजूद होते हैं तो वो कलमा शरीफ को जोर जोर से पढ़ते हैं ताकि मरने वाले को कलमा याद आ जाए और वो सुनकर वो कलमा पढ़ ले। और जब इंतकाल हो जाता है तब भी वो शैतान पीछा नहीं छोड़ता, कब्र के अंदर भी आ जाता है, जिसको बहकाने के लिए, परेशान करने के लिए शरारतें करता है ताकि ये सवालों से ठीक ठीक जवाब ना दे सके। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अजान की आवाज सुनकर शैतान मीलों दूर भाग जाता है, जिसकी वजह से कब्र में अजान पढ़ी जाती है और मुर्दे को काफी राहत मिलती है। इसी तरह जब मियाँ बीवी मुलाकात करते हैं, यानी खुसूसी मुलाकात, तो उस दौरान भी शैतान अपनी शरारत से बाज नहीं आता और वो अंदर आ जाता है और परेशान करता है और अपने तासुरात अंदर दाखिल करने की पूरी कोशिश करता है। इससे बचने के लिए भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई है कि मियाँ बीवी जब सोहबत करने के वक्त ये दुआ पढ़ ले तो शैतान उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो वो दुआ क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्नी बना शैताना व जन्नी बिश शैताना मा रज़क़ताना। और इसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, ऐ अल्लाह तू हमें शैतान से महफूज रख और शैतान को इस चीज से दूर रख जो तू हमें अता करे, यानी औलाद। और इस बात का खुलासा ये है कि शैतान रमजान मुबारक के अलावा और बाकी महीनों में मियाँ बीवी के दरमियान हाइल हो जाता है और उनके दरमियान असरात छोड़ने की कोशिश करता है। इससे बचने के लिए हर इंसान को ये दुआ ज़रूर पढ़नी चाहिए। और रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी करने से नेक औलाद पैदा होने की उम्मीद बढ़ जाती है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के महीने में शैतानों को जंजीरों से अल्लाह तबारक व ताला जकड़ देता है। और नंबर 3 ये है कि रमजानुल मुबारक के महीने में जिमा करने से 70 गुना ज्यादा सवाब अता किया जाता है, 70 गुना ज्यादा सवाब अता किया जाता है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान के महीने में जब कोई नेकी की जाए या बुराई की जाए, दोनों का बदला 70 गुना बढ़ाकर दिया जाता है और जिमा करना सवाब है। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सवाब दिया जाता है। ये बहुत हैरत की बात है, लेकिन एक बार सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मियाँ बीवी मुलाकात करते हैं तो क्या उनको भी सवाब मिलता है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, अगर वो जिना करते तो क्या उनको अजाब नहीं दिया जाता? और वैसे भी वो बीवी के हक अदा कर रहा है, इसीलिए अपनी बीवी से जिमा करने से अल्लाह तबारक व ताला सवाब देता है। और जब रमज़ान के महीने में जिमा किया जाए तो 70 गुना ज्यादा सवाब अता किया जाता है। ये 3 बड़े फायदे हैं रमज़ान के महीने में बीवी से जिमा करने के। लेकिन याद रहे कि रोजे की हालत में ना हो, वरना सख्त से सख्त गुनाह होगा और इससे रोजा भी टूट जाएगा। और ये कतअन मना है और कतई तौर पर गलत है, इसीलिए इसका आप खास तौर पर ख्याल रखें। और जो 3 बातें आपको बताई गई है उनका खास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि कौन ऐसा होगा जिसको नेक औलाद की ख्वाहिश नहीं होगी। दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी कर ली है, अब मैं क्या करूं? उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के साथ में जो कुछ किया उसके बारे में जानकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि रोजे की हालत में बीवी के साथ में हम बिस्तरी करना जायज नहीं है, यानी कि रोजे की हालत में खाना पीना और बीवी से मिलना, ऐसे जायज काम भी नाजायज हो जाते हैं।
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پورے رمضان کے مہینے میں ہی اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری نہیں کر سکتے ہو۔ آپ افطاری کے بعد سے لے کر اور سحری کرنے کے بیچ تک آپ ایسا کر سکتے ہو۔ صرف روزے کی حالت میں آپ بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے ہو۔ ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر بے تحاشا رونے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تجھے کیا ہوا ہے؟ تو رو کیوں رہا ہے؟ تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں برباد ہو گیا ہوں، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اب مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ اے اللہ کے نبی، میں اب اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں، آپ مجھے کچھ ایسا فرما دیجئے کہ میری بخشش ہو جائے اور میرا یہ گناہ معاف ہو جائے۔ یہ دیکھ کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے شخص، تو نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے تو اتنا رو رہا ہے؟ تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کر لی ہے، یعنی کہ میں روزے کی حالت سے تھا اور میں نے اپنی بیوی کے ساتھ میں صحبت کر لی ہے۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غمزدہ ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اے شخص، تو نے یہ کیا کر دیا؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے؟ تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے معلوم تو تھا، مگر میں اپنے نفس پر قابو نہ کر سکا اور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب آپ میرے لیے کچھ ایسا کر دے کہ میری بخشش ہو جائے۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور اب تجھے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ تو وہ شخص پوچھنے لگا، یا رسول اللہ، اس کے لیے مجھے کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، اس کے لیے تجھے ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا، یعنی کہ تم کسی ایک غلام کو خریدو اور اسے آزاد کر دو، تمہارے اس گناہ کا یہی کفارہ ہوگا۔ تو یہ سن کر وہ شخص حیران ہو گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے خود اپنی ساری زندگی لوگوں کی غلامی کرنے میں گزار دی ہے، مجھے تو خود کسی نے خرید کر آزاد کیا ہے، تو میں کس طریقے سے کسی غلام کو خرید کر آزاد کر سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں کسی غلام کو آزاد کرا سکوں۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، چلو کوئی بات نہیں، اگر تم کسی غلام کو آزاد نہیں کروا سکتے تو تم ایسا کرو کہ تم لگاتار 60 روزے رکھ لو، مگر یاد رکھنا روزے لگاتار ہونے چاہیے، بیچ میں ایک بھی روزہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر بیچ میں ایک بھی روزہ چھوٹ جائے تو پھر سے تمہیں پورے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہارا یہ گناہ اللہ کی بارگاہ میں معاف ہو جائے گا اور تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ شخص پھر سے حیران ہو اٹھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ایک روزے کا یہ حال ہے کہ میں ایک دن بھی اپنے نفس پر قابو نہ کر سکا، تو میں پھر لگاتار 60 روزے کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اے اللہ کے نبی، میں یہ کام بھی نہیں کر پاؤں گا، میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں لگاتار 60 روزے رکھ پاؤں، اسی لیے یا رسول اللہ، آپ مجھے کچھ اور فرما دیجئے، مجھ سے یہ کام بھی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا دیے اور کہنے لگے کہ اے شخص، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو ہمارے پاس میں ایک اور راستہ ہے۔ اگر تم کسی غلام کو آزاد بھی نہیں کرا سکتے ہو اور اگر تم 60 روزے بھی لگاتار نہیں رکھ سکتے ہو تو تم ایسا کرو، تم 60 مسکینوں کو یعنی کہ 60 غریبوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا اور تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ شخص پھر سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری حالت ایسی ہے کہ اگر مجھے صبح کو کھانا مل جائے تو شام کو بھوکا سونا پڑتا ہے، اور اگر شام کو کھانا مل جائے تو صبح کو بھوکا رہنا پڑتا ہے، تو میں 60 مسکینوں کو کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص،
اگر تمہاری طاقت 60 مسکینوں کو ایک ساتھ کھانا کھلانے کی نہیں ہے تو تم ایسا کرو، روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرو۔ 60 دنوں میں تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو اور پھر تم جا کر اپنی بیوی سے مل لو، مگر تم یاد رکھنا جب تک تم 60 غریب لوگوں کو کھانا نہیں کھلا دیتے ہو تب تک تم اپنی بیوی کے پاس میں نہیں جا سکو گے۔ تو یہ سن کر وہ شخص حیران ہو اٹھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں ایک وقت کا بھی کھانا نہیں، تو پھر میں کیسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں؟ مجھ سے یہ کام بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، پھر تو کوئی اور آپشن نہیں بچا ہے، تم کو انہی کاموں میں سے کسی ایک کام کو کرنا ہوگا۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے اندر ان تینوں ہی کاموں کو کرنے کی طاقت نہیں ہے، آپ مجھے کچھ اور راستہ بتائیے کہ میرا یہ گناہ معاف ہو جائے۔ یہ دیکھ کر پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلیے میں تمہارے لیے صحابہ اکرام سے چندہ کرواتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اپنے اس بھائی کی مدد کرو، اس نے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں ایسا کام کر دیا ہے، اب اس کے پاس کفارہ ادا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تم لوگ اس کی پیسوں سے، کھجور سے، کپڑوں سے تھوڑی تھوڑی مدد کرو تاکہ یہ اپنے علاقے میں جا کر غریب مسکین لوگوں میں بانٹ سکے اور اس کا کفارہ ادا ہو سکے۔ یہ سن کر سارے لوگ اٹھے، پھر کسی نے ایک کھجور دی تو کسی نے کچھ پیسے دیے، کسی نے کوئی کپڑا دیا۔ ایسا کرتے کرتے بہت ساری کھجوریں اور مال جمع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، ان کو لے جاؤ اور جا کر اپنے قبیلے میں، اپنے علاقے میں جو غریب لوگ ہیں، جو مسکین لوگ ہیں، ان میں بانٹ دو، تو تمہارا یہ گناہ معاف ہو جائے گا اور تمہارے لیے تمہاری بیوی حلال ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا میں اسے غریبوں میں بانٹ دوں؟ اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میرے پورے گاؤں میں، میرے پورے علاقے میں مجھ سے بڑا کوئی غریب نہیں ہے۔ تو یہ سن کر سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہنسی آ گئی، سارے لوگ ہنس پڑے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی مسکرا دیے اور پھر کہنے لگے، اے شخص، اگر تمہارے علاقے میں تم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے تو پھر تم ایسا کرو، جاؤ تم ہی ان کو کھا لو اور اپنے بچوں کو بھی کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ دوستو، اس طرح سے اسلام ہر بات کا راستہ نکالتا ہے، یعنی کہ اسلام میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اسلام سب کے لیے ہے، امیر ہو یا غریب ہو، اسلام سب کے لیے برابر ہے، سب اسلام پر عمل کر سکتے ہیں۔ غریب آدمی بھی اسلام پر عمل کر کے جنت حاصل کر سکتا ہے اور امیر بھی اپنی دولت کی زکوٰۃ دے کر، صدقہ دے کر اپنی دولت جیے گا۔ ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔